اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم اسلامی بھائیوں اور میری دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جس مقصد سے پیدا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کرنا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو اس عبادت کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ بتانے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، یعنی ہر امت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجے جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجے گئے، لیکن فضل اور مرتبے کے اعتبار سے تمام انبیاء میں سب سے پہلے اور سب سے افضل ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے شریعت بنا دیا اور اس بات کا اعلان فرمایا
کہ دین اسلام سے ہٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر اگر بندہ کسی اور چیز پر عمل کرے اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے والا آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، ان نبیوں میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ تو ان کی نسل سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما جو اپنی قوم میں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب تو قرآن مجید ہے، اگر حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیث نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کی تعلیمات، اس دین کی باتیں ہمیں کتاب اور سنت سے ملتی ہیں۔ اسی لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کتاب اور سنت ہے۔ تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کیا ہوا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات، اپنے دین کی باتیں کتاب و سنت سے سیکھیں اور لیں، کتاب و سنت پر عمل کریں، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ کتاب اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا انکار مسلمانوں میں سے کوئی کر نہیں سکتا۔ اسی لیے دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ اور کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، تمام کے تمام کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کی اتباع اور کتاب و سنت پر عمل انتہائی ضروری اور لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر عام لوگوں میں سے کوئی شخص کتاب و سنت کا واضح انکار نہیں کر سکتا تو امت کے علماء کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اور یہ سوچے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کا ارادہ کیا
یا کتاب و سنت کو انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا گمان کرنے والا جاہل اور ظالم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیز اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ علماء امت میں سے جسے امت امام تسلیم کرتی ہے یا جس کو امت کے لوگوں نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، ما يتعمد مخالفت الکتاب والسنہ، ایسے علماء، ایسے لوگ جن کو امت نے امام تسلیم کیا ہے، عالم تصور کیا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کا ہرگز ارادہ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتاب و سنت کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سنت سے متعلق ہو یا بڑی سنت سے۔ یعنی عوام الناس، عام لوگ اگر اس چیز کو مانتے ہیں کہ کتاب و سنت پر عمل انتہائی ضروری ہے، تو علماء امت جن کو امت نے عالم کا درجہ عطا کیا ہے، وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرے اس طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بعد میں ہم بتائیں گے کہ عالم کسے کہتے ہیں، علماء کے پاس حقیقت میں عالم کسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت کی پیروی، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ یعنی ایسا شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم عطا فرمایا ہے، ایسا شخص کتاب و سنت کی مخالفت یا کتاب و سنت کے خلاف قدم بڑھانے کے سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بالکل متفق علیہ بات ہے۔ اہل علم اور علماء، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم اور اتنا اونچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے اگر حقیقت میں کوئی ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ اور علماء کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكُلُّ أُمَّةٍ قَبْلَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علماؤها شرارها، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزریں، ان تمام امتوں کے سب سے بدبخت ترین لوگ ان کے علماء ہوا کرتے تھے، سوائے امت محمدیہ کے۔ امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین لوگ اس کے علماء ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک روئے زمین پر اللہ کے کوئی پیغمبر نہیں بھیجے جائیں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذمہ داری جو انبیاء کی ہوا کرتی تھی اس امت کے علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اہل علم کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے، علماء کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل ایسے ملتے ہیں
جو کتاب و سنت کے مخالف نظر آتے ہیں، حالانکہ اہل علم نے، ان علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کتاب و سنت کی مخالفت کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا۔ ان اختلاف کے وجوہات اور ان اختلاف کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب سے عظیم مسئلہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا تو اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا عظیم مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اگر اختلاف کیا تو ہم لوگوں کو علماء کے اس اختلاف میں کس طریقے سے دین حق تک پہنچنا چاہیے، اسی طریقے سے اس اختلاف کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ تین مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے اختلاف کیا تو اس اختلاف کے سلسلے میں اہل علم نے کیا کچھ کہا ہے، ان چار باتوں کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ علماء کرام نے اختلاف کیا تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلے میں ایک عالم کا ایک فتویٰ، دوسرے عالم کا دوسرا فتویٰ، ایک امام کا ایک فتویٰ، دوسرے امام کا اس کے مخالف فتویٰ، ان مختلف فتووں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کے اختلاف کے رئیسی اسباب، اختلاف کی بڑی وجوہات تین ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان علماء میں سے، ان ائمہ میں سے اس امام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نہ پہنچی ہو، کیونکہ علم ایک سمندر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنا اور ان تمام حدیثوں کا علم رکھنا کسی ایک آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ یہ ناممکن چیز ہے۔ اسی لیے یہی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کی جانکاری کا دعویٰ کرنا یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ عالم علم کے کتنے اونچے درجے اور مرتبے کو بھی پہنچ جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو جاننے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا عالم ہرگز نہیں بن سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، عام لوگوں کی بات تو بڑی دور کی ہے، وہ صحابہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں مخفی تھیں۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں تک جاگا کرتے تھے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے، ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی دادی ہوں، کیا مجھے میرے پوتے کی وراثت میں سے کوئی حق ملنے والا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہاں تک اللہ کے کتاب کی بات ہے، قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی نے دادی کو پوتے کی وراثت میں کوئی حق نہیں دیا ہے۔ رہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی، تو میں تو اس سے واقف نہیں ہوں، لہذا صحابہ کرام سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمران بن حسین، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ اٹھ کر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے وراثت میں حق مقرر فرمایا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نہیں جانتے تھے، یہ ابو بکر صدیق کے شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ علم وہ سمندر ہے جس کے کنارے تک ہر شخص پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، جواب نہیں ملتا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلا بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں مشغول تھا اسی لیے جواب نہیں دے سکا، اتنی جلد واپس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس نکل جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے معلوم نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی اور نے بھی اس حدیث کو سنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے پاس آتے ہیں، انصار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری تمہارے ساتھ جا کر عمر کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں اخفى هذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث میں جان نہیں سکا، کیوں؟ الہان الصفق بالاسواق، کیونکہ میں تجارت بھی کیا کرتا تھا، تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہ رہا ہوں گا۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی مقامات پر کچھ ایسے فتوے دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف تھے۔ مثال کے طور پر عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے وارث بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی کسی آدمی کو اگر قتل کیا جاتا ہے تو جس نے قتل کیا ہے وہ مقتول کو دیت دیتا ہے، اور دیت 100 اونٹ کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ جو دیت ہے مقتولین کے ورثہ میں تقسیم کی جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ عورت کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث بیان فرمائی تو فرمایا لو لم نسمع بهذا لقضینا بخلافه۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اگر یہ حدیث فلاں صحابی مجھے بیان نہ کیے ہوتے تو میں اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہوتا۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ کتنا عظیم اور اونچا ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ان کو معلوم نہیں تھی۔ اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ کہیں پر بھی عدت گزار سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتلایا کہ ایسا نہیں، بلکہ عورت کے شوہر کا جس گھر میں انتقال ہوتا ہے عورت وہیں پر عدت گزارے گی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے وہ حالت حمل میں ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت یہ ہوگی جو سب سے زیادہ دور والی ہوگی۔ یعنی عورت کی عام طور پر عدت یہ ہے کہ جب اسے طلاق دیا جائے تو وہ 3 قروء عدت گزارے، 3 حیض عدت گزارے، یا اسی طریقے سے اگر وہ حاملہ ہے تو حمل وضع کرنے تک، بچے کی ولادت تک عدت گزارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے جو چیز دور کی ہوگی
عورت اس طریقے کی عدت گزارے گی جب حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ بات ایسی نہیں، بلکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک ہوا کرتی ہے، تو حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ میرے محترم بھائیو، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ حدیثوں کا مخفی رہنا یا کچھ حدیثوں کا نہ جاننا ثابت ہوتا ہے، اور یہ ان کی جلالت قدر یا ان کے اونچے مرتبے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں لاتی، بلکہ علم وہ سمندر ہے جس کے کنارے تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اگر امت کے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اہل علم کا یہ حال ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے جو ان کے بعد آئیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ قَدْ بَلَغَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ أَوْ إِمَامًا مُعَيَّنًا فَهُوَ مُخْطِئٌ خَطَأً فَاحِشًا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ساری صحیح حدیثیں کسی امام نے جان لیا ہے یا کسی خاص امام کو ساری صحیح حدیثوں کا علم ہے، تو ایسی صورت میں ایسی سمجھ رکھنے والا بڑی غلطی میں ہے، یعنی یہ چیز ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ وضو کے دوران کیا انگلیوں میں خلال کرنا، انگلیوں میں رگڑنا پیر کی انگلیوں میں ضروری ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ دنوں کے بعد کسی نے حدیث بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان هذا الحدیث حسن ما سمعت به قط الا الساعة، یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے، میں نے اس حدیث کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر اس کے بعد امام مالک سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو فرمایا کرتے تھے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ حدیث کے بارے میں مجھ سے زیادہ تم کو علم ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو مجھے بھی باخبر کر دینا تاکہ میں بھی اس حدیث پر عمل کر سکوں۔ تو میرے محترم بھائیو، بہت سے علماء، بہت سے ائمہ اور فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین سے بہت ساری حدیثیں مخفی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں لکھا جا چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سینوں میں اٹھائے دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ چکے تھے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا ذخیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ چکا تھا۔ اسی لیے جب کسی مسئلے میں کسی حدیث کی ضرورت پیش آتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے حدیث کو پوچھ کر اس پر عمل کر لیا کرتے تھے، اور جس مسئلے میں کوئی حدیث معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں کسی دوسری حدیث سے مسئلہ نکال کر قیاس کر کے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا کرتے تھے، لیکن اپنے فتوے کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان ضرور کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہماری اس سمجھ اور اس فتوے کے مخالف مل جائے تو ہماری سمجھ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں
انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کرنا انتہائی ضروری ہے، تو انہوں نے علماء کے نام خطوط لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے کا کام شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی جانے لگیں۔ بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 250 سال بعد لکھی گئی، مسلم شریف بھی 250 سال بعد لکھی گئی، اسی طریقے سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی ساری مختلف کتابیں میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایک عرصے کے بعد اکٹھا کی گئیں۔ حدیثیں دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ چکی تھیں۔ عراق میں رہنے والے علماء کو ہو سکتا ہے ملک شام کی کچھ حدیثوں کا علم نہ رہا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث کے خلاف فتوے تو دے دیے، لیکن اپنے فتوے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے، اگر یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مخالف نظر آئے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو ہمارے فتوے کے سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لیا جائے۔ ان ائمہ میں، ان علماء میں سب سے آگے جن کا مذہب پھیلا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم نے اس سلسلے میں ان کے بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث تم کو مل جائے تو سمجھ لینا کہ وہی میرا مسلک ہے اور اس حدیث کے مطابق عمل کرنا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جس کو میری دلیل کا علم نہیں ہے میرے فتوے کے مطابق اسی طریقے کا فتویٰ دینا ایسے آدمی پر حرام ہے۔ یعنی جب تک میری دلیل کو نہ سمجھے اس وقت تک میرے فتوے کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، خود سے بھی فتویٰ نہ دے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذنا، جب تک آدمی یہ جان نہ لے کہ ہم نے اس مسئلے کو کس حدیث کی بنیاد پر دلیل بنا کر فتویٰ دیا ہے، جب تک آدمی اسے جان لے ہمارے اس فتوے پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور بہت سارے اقوال اس سلسلے میں مروی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی نیتیں انتہائی درست تھیں۔ جو علم ان لوگوں کے سامنے اس وقت موجود تھا، اس علم کی روشنی میں ان علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فتوے دے دیے۔ پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو پاک کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں اعلان بھی کر دیا کہ یہ ہمارے دیے ہوئے فتوے ہیں، ہم انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، اگر ہمارا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قابل عمل ہے، ہمارا فتویٰ قابل عمل نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، فانظروا فی رأیی، میرے دیے ہوئے فتوے کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، فکل ما وافق الکتاب، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے موافقت کرے اس فتوے کو لے لو، اور جو کتاب اللہ کی مخالفت کرے اس فتوے کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ صاحب قبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما من احد الا وتذهب علیہ سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھپی رہ سکتی ہے، لہذا
اگر کسی کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف نظر آئے تو اس فتوے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری کسی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی فتویٰ نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرو، فاتبعوها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرو، ولا تلتفتوا الى قول احد، رسول کے قول کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے قول کو دیکھنے کی حاجت اور ضرورت بھی محسوس نہ کرو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا زیادہ علم ہے، جو رسول کی سنت تم لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے مجھے بھی بتا دو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر سکوں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، اس کے بعد کسی نے اس کے خلاف کوئی حدیث بیان فرمائی، امام شافعی کے دوسرے شاگرد نے کہا اے امام، کیا آپ اس حدیث کے مطابق عمل کریں گے یا آپ اپنے پہلے فتوے پر باقی رہیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم کو ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی کنیسے سے آ رہا ہوں؟ یعنی کیا میں تم کو مسلمان نہیں لگتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے واضح ہونے کے بعد ایک مسلمان کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ابھارتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے والے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی، لوگو میری تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، مالک کی تقلید مت کرو، اوزاعی کی تقلید مت کرو، ولا الثوری، امام ثوری کی تقلید مت کرو، وخذ من حیث اخذوا، علم وہاں سے لو جہاں سے ہم لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے علم حاصل کرو۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفہ کلہ رأی، امام ابو حنیفہ کا دیا ہوا فتویٰ فتویٰ ہے، امام مالک کا دیا ہوا فتویٰ فتویٰ ہے، امام اوزاعی کا دیا ہوا فتویٰ ہے، میرا دیا ہوا فتویٰ فتویٰ ہے، لیکن یہ تمام فتوے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف آئیں تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دلیل بنا کر اس پر عمل کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اہل علم کے اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد خلافت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر حج تمتع کے بارے میں پوچھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے لیکن آپ کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز سے منع کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو رسول کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم مجھے میرے باپ کی بات بتا رہے ہو، اگر میرے باپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو جائے تو تم کس پر عمل کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کروں گا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر یہاں سے نکلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان سے کسی نے کوئی فتویٰ پوچھا، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی تو اس شخص نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے ایسے کہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے واضح ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بھی بات کو رکھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے امام ابن رجب جو حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں فرماتے ہیں فالواجب على كل من بلغه امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعرفه ان يبينه للامه، ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان لیا ہے اس پر ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اوروں تک پہنچائے۔ کسی بڑے عالم کا قول اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مخالف ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے، اس کو سب سے اونچا اور پہلا مرتبہ دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اب جاننا یہ ہے کہ کیا حقیقت میں بہت سارے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مسائل میں جو اسباب ابھی بیان کیے گئے کہ حدیث کے نہ ملنے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے حدیث تو مل گئی لیکن حدیث کسی ضعیف سند سے ملی تھی، اس کو اس امام نے صحیح نہیں سمجھا، یا حدیث ملی تھی لیکن حدیث کے مختلف مفہوم تھے، ان مفہوم کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا، یا حدیث ملی تھی لیکن امام اس حدیث کو بھول گئے، اور یہ بھی ائمہ کی زندگی میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کسی سفر میں تھے، دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی۔ یعنی جب آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو تیمم کرتا ہے۔ عمار بن یاسر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے قیاس کیا، کہا کہ جب وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اگر غسل کی ضرورت ہوگی تو پورے جسم پر مٹی ڈالنی ہوگی۔ اس طریقے سے قیاس کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، نماز پڑھ لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز نہیں پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اتنا کرتے تو کافی تھا، یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے پھر اس کے بعد اس کو منہ پر پوچھ لیتے، یعنی تیمم کر لیتے تو کافی تھا۔ واقعہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا دورہ خلافت ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے، ایک شخص یہی مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سفر میں ہو، پانی نہیں ہے، غسل کی حاجت ہو گئی، پانی نہیں مل رہا ہے تو نماز مت پڑھو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واقعہ یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کا واقعہ پیش ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فتویٰ دیا تھا کہ تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یا تو حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا حدیث پہنچ گئی لیکن بھول گئے، یا اسی طریقے سے حدیث پہنچی لیکن حدیث کے ایک سے زیادہ مطلب نکل سکتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ
احزاب سے واپس آنے کے بعد صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ مدینے سے تمام کے تمام نکلیں اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی جائے گی۔ صحابہ نکل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھنا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو راستے میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی کی جائے یہاں تک کہ ہم عصر کے وقت سے پہلے پہلے بنی قریظہ میں پہنچ جائیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی ادا کرنی ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے چاہے وقت نکل کیوں نہ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا حال معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ حدیث ایک ہے لیکن سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ لیکن کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن مسائل میں بالکل مختلف فتویٰ ہو، مثلا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ اس فتوے کو حنفی مسلک کے مطابق تلاش کریں گے تو حنفی مسلک کا فتویٰ یہ ہوگا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے مذاہب کے مطابق دیکھیں گے تو وہ فتویٰ کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو ٹوٹے گا یا تو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹتا بھی ہے نہیں ٹوٹتا بھی ہے۔ ہم کو عمل کرنا ہے، کس چیز پر عمل کریں؟ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اس قسم کا جب اختلاف پیدا ہو جائے تو آدمی اس اختلاف میں یہ نہ کہے کہ میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے، میں اسی فتوے کو مانوں گا جو میرے مسلک کے مطابق ہو۔ علماء میں سے کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ جو اقوال ابھی گزرے ان اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے، ان باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام ائمہ نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی کہ اگر وہ مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آ جائے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ اب اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں اگر تلاش کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بکری کا گوشت کھاتا ہے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو۔ حدیث آ گئی تو ایسی صورت میں حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو آدمی اونٹ کا گوشت کھا لے دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اہل علم نے، علماء کرام نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی کہ اگر علماء کے مسائل، علماء کے دیے ہوئے فتوے آپس میں مختلف ہو جائیں تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مقدم رکھا جائے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد محمد بن حسن اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور حنفی مسلک میں ان کو بڑا کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ان اماموں نے، امام ابو حنیفہ کے ان دو شاگردوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے، یعنی فتویٰ حدیث کے خلاف آ گیا۔ انہوں نے اپنے امام کی جو وصیت ہے کہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے میری بات کو چھوڑ کر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے، اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں اماموں نے، یعنی امام
محمد بن حسن اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 1/3 مسائل میں، یعنی 30% سے زیادہ مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ یہ فتویٰ اس دور کے علماء کرام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص 2 عالموں سے فتویٰ پوچھے اور دونوں مختلف جواب دیں تو عوام کیا کرے؟ جب اس دور کے جلیل القدر عالم امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے مسئلے کی وضاحت کر دوں جو انتہائی ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا کوئی فتویٰ اگر پوچھنا چاہتا ہے تو کس سے پوچھے؟ ایسے آدمی سے پوچھے جسے عالم کہا جا سکتا ہے، جس کو عالم کہیں۔ مفتی جو فتویٰ دینے والا ہے اس کے اندر کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہر کسی سے آپ فتویٰ پوچھیں پھر اس کے بعد کہیں کہ میں نے مولانا سے پوچھا ہے، اب وہ جواب دیں، جو جواب دیے ہیں اللہ کے پاس وہ اس کے مسئول رہیں گے، میں اس فتوے پر عمل کروں گا، تو اس سے آدمی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ جس طریقے سے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر آدمی انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دینی معاملات کے اندر بھی اس سے زیادہ احتیاط سے کام لینے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کے دل کا آپریشن ہو تو کسی بھی MBBS ڈاکٹر سے وہ جو ہے اپنے دل کا آپریشن نہیں کراتا، وہ بھی ڈاکٹر ہے لیکن اس سے نہیں کرائے گا۔ آدمی جو اس کا متخصص ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اسی کے پاس جو ہے علاج کرائے گا۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی ہر کس و ناکس سے کیوں کر مسائل کو پوچھ لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فتویٰ جس سے آپ پوچھیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس آدمی کے پاس اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ اگر آپ ہر کسی سے فتویٰ پوچھ لیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی ذمہ داری ہرگز ہرگز ختم نہیں ہوگی۔ یہ سوال امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے آدمی سے فتویٰ پوچھے جس کے علم کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے دیے ہوئے فتوے کو لے کر یہ حجت قائم کرے کہ مجھ کو فلاں عالم نے فتویٰ دیا ہے، اب یہ چیز اس کے ذمے ہے، اللہ کے پاس میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو اس کا قول کہاں تک صحیح ہے؟ تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی جس سے فتویٰ پوچھے اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو، کیونکہ فتویٰ دینے والا اپنے ذہن کی بات بتائے تو وہ فتویٰ نہیں، بلکہ فتویٰ دینے والا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے اس حکم کو بیان کرتا ہے۔ لہذا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، جو جاہل ہے، وہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتائے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ فتویٰ دینے والا انتہائی عادل، اسی طریقے سے فسق و فجور سے پاک شخص ہو، جھوٹ سے پاک رہتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی سگریٹ پینے والے سے سگریٹ کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے تو کیا فتویٰ دے گا؟ اپنے دل کے مطابق فتویٰ دے گا کہ جائز ہے، خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تمباکو کا پان کھانے والے سے آپ فتویٰ پوچھیں کہ اس پان کا کیا حکم ہے، وہ خود کھاتا ہے، کس قسم کا فتویٰ دے گا؟ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق اگرچہ کہ عالم کیوں نہ ہو، اس سے فتویٰ پوچھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے دین کا مسئلہ پوچھ رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ اس کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے ملکوں میں عام طور پر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ حافظ صاحب کیا ہیں؟ 3 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کو زبانی انہوں نے یاد کر لیا۔ جس طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ان کو پورا قرآن یاد ہے۔
لیکن آپ کیا سورہ فاتحہ کے معانی، مطلب، اس کی تفسیر، اس میں رکھے ہوئے علم کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ حافظ صاحب بھی اسی طریقے سے قرآن سنا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ قاری صاحب سے فتویٰ پوچھیں، قاری صاحب کیا ہیں؟ قاری صاحب نے قرآن مجید کو قراءت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ مدارس میں 40-50 فتوے یاد دلا کر آدمی کو مفتی کی سند دے دیتے ہیں کہ لوگوں میں جس طریقے سے چاہے آدمی فتویٰ دیتا پھرے۔ میرے محترم بھائیو، فتویٰ ایک خطرناک عمل ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تھا تو گھبرایا کرتے تھے، ڈر جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فتویٰ دینے سے پہلے ان کے چہروں پر پسینہ نکل آتا تھا کہ میں اللہ کا قانون اسے بتا رہا ہوں، کہیں اس بتانے میں کسی طریقے کی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آج فتویٰ لینا اور فتویٰ دینا بہت ہی زیادہ آسان کام ہے۔ آدمی ڈھونڈے، اہل علم کو ڈھونڈے، بڑے بڑے علماء جن کا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں سے فتوے پوچھے، اور آدمی اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ اس کے لیے انتہائی آسان فرما دے گا۔ آدمی سنتا ہے کہ دنیا بھر کا جھوٹ بول رہا ہے، آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، ہوٹل میں رکے، ٹکٹ مانگے، ضیافت کا خرچ اس پر جو ہے لازم کر دیے۔ یہ جھوٹا اور مکار نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بھی جا کر آدمی اس سے فتویٰ پوچھے تو یہ اپنے دین کو برباد نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے، پاکستان والوں سے ناراض ہو گئے، اس طریقے سے تو پاکستان کے بہت سے لوگ ابھی تک صحابہ ہیں، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاکستان آئے تو دیکھا بھی ہوگا، جو بول رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر آپ اس سے فتویٰ پوچھیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، عالم کا علم والا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ وہ جھوٹ اور فسق و فجور سے پاک ہو۔ اس کے بعد اگر فتویٰ دے، حقیقت میں عالم ہے، عالم نے فتویٰ دیا، اس کا فتویٰ دوسرے عالم کے فتوے سے ٹکرا رہا ہے، تو ائمہ سے، علماء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں شخصوں کے دلائل کو جان کر، ان دلائل کی روشنی میں کون سی بات زیادہ صحیح ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کرنا عمل کرنے والے پر انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے نفس کے مطابق فتویٰ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک عالم سے پوچھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، لیکن فتویٰ ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ سوچتے ہیں چلو دوسرے مولانا سے پوچھتے، جائز کہیں گے تو عمل کر لیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جو آدمی دین میں رخصتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے۔ علماء سے رخصت مانگنے کے لیے، اپنے من کے مطابق فتویٰ مانگنے کے لیے، ایک سے زیادہ علماء سے فتویٰ دریافت کرنا کسی بھی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے نازل فرمایا ہے، سلف صالحین کے منہج پر، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہم تمام کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے اونچا اور زیادہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔